یہ بانیوں کا فرش عذاب بچھایا، یہ بابا سید طاہر عباس کاظمی کی محنت، یہ پھوڑی، ان کے بچوں کی مولا زندگیاں دراز فرمائے، اور ان میں یہ مالک شہنشاہ پاک کی پھوڑی بچھانے کا مولا شہنشاہ ان کو دے، اور یہ نسلوں میں عزاداری شامل رہے۔ بابا سید طاہر عباس شاہ کی صحت و سلامتی اور ان کے یہ خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ میں منظور کرے اور ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور ایسی ہزاروں مجلسیں، ایسی ہزاروں پھوڑیاں مالک پاک امام حسین کے بچھانے کا شرف مولا ان کو بخشے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ اب میں دعوت ذکر کے لیے ملتمس ہوں سلیم رضا ذاکر اہل بیت جو ہمارے پکھر سے تشریف لائیں، ان کو میں 5 منٹ 7 منٹ کے لیے ڈیوٹی کا دعوت۔ بسم اللہ۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعۃ لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وإن الأدعاء تسكن ورزقات وتمتع فيها طويلا یا مدبر الامور یا باعثا من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لدود علیہ السلام۔ الہی ذکر قبول فرما، الہی جو تنگ دست ان تنگ دستیاں دور فرما، الہی جو قرضدار ان قرض غائب تو عطا فرما۔ الہی پہلی اور آخری دعا ہے 12ویں آقا دا جل ظہور فرما۔ انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات پڑھو۔ چھیواں لال ولایت دا فرمائندے جیڑا بندہ سارے تے درود بھیجیندے اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی۔ کوشش کرو بلند آواز نال بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے محترم؟ بسم اللہ۔ سویرے جاگاں تے اکھ نے ڈٹھے جہاں دی ہر شے تے زائن آ گئے، سویرے جاگاں تے اکھ نے ڈٹھے جہاں دی ہر شے تے زائن آ گئے، میں دل دی دھڑکن کو ول سنبھالم تا دل دی دھڑکن کو چین آ گئے۔ حیران تھی کہ ہوا تو پچھم جہان وچ آج نکھار کیوں ہے، وہ ہنس کے بولی مبارک ہووی جہاں تے مولا حسین آوے۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کا بند کر کے صلوات ثم الصلاة والسلام علی حسن المسموم وعلی حسین المظلوم۔ جنیاں بھیڑی رول گئیاں مقتول الغریب برد کربلا ڈکیاں لٹیاں بھیڑی دا کلا
پھرایا مسافر سیاد خیرات نہیں میں حق اپنا زیادہ دیر نہیں پڑھنا میں کہ خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پیا میں پیو دے علم دی او وارث متا سمجھو میں بھول گئی بی بی آدھے بہو دیر تائیں میں کھڑ نہ سکتی تے سردار بابے دی دیا میرے کوئی نہیں مان بھراوا والے تو خالی ویندی پئی بابے دے ممبر دے اگوائی کھڑی ہے ظالم نے کیا دے 3 گھنٹہ دے بعد کانے نال صحابیاں دے محمد دیئے بابے دا حق لونائیے آدھے کوئی گواہی سی تب پیش کرے بی بی آدھے میڈا حسن گواہ میڈا حسین گواہ اے آدھے بالندی گواہی جھوٹیے کوئی اور گواہی تب پیش کر میڈی سیرو کے آدھے چاچا سلمان گواہی نے میں سچیا ممبر دی قسم اے آدھے علی دا صحابی ہے اس دی گواہی بھی نامکمل ہے کوئی بابے دے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریری تب پیش کر میڈیسن نے بابے دے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر پیش کی تھی اس کمی نے ٹکڑے ٹکڑے کی تھی میڈیسن باندھی مٹی تے بہ گئی ہے اچھا وین کر کے آدھی میڈے پیو دا طاقت سبھال گی دائی تے قانون دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میڈے پیو دا لکھیا یوں دے ممبر تے جھٹلان ماتمی آزادارو بابے دے ٹرونجن دے بعد 90 یا 95 دی دنیا تے زندہ رہی آسان تے حسین نوے نانے دی مزار تے آکے دے نانا اماں بیمارے نانا شفا دی دعا منگنا ہے ماتمیوں نبیان دے سلطان دی مزار حل گئی ہے اچھا وین کر کے دن ول جلدی دے نال دوڑین گھر دے وچائن علی مولا رو کے پائے فرمائیں دے نمو دیکھ گینا آؤ امڑی دا باندھ کفن دے آپ کھلے دا جیڑی ہاتھ پاسے تو لائی چیندی ساری تفصیل دسے دا ماشاءاللہ جزاک اللہ مولا شہنشاہ سلیم بھائی آپ کی ڈیوٹی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اب میں دعوت دیتا ہوں ذکر کے لیے پاک امام کی بارگاہ میں شیخ عقیل عباس کو وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی حاضری پیش کریں خاندان تطہیر پہ بلند تفسیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد جتنے بھی عزادار اگر گلی میں کھڑے ہیں یا سائڈوں پہ ان سے گزارش ہے صفِ عذاب پہ تشریف لے آئیں
التماس دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کریم اللہ کریم کربلا علیہ السلام کا صدقہ بانی عشرہ پیر سید طاہر قاسمی صاحب اور خانوادہ میرے مولا ان کے رزق میں عزت میں بخت میں مزید اضافہ فرما. سید طاہر شاہ صاحب کو میرے مولا بچوں سمیت سے تو سلامتی عطا فرما. ان کے جملہ مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جتنے بھی حاضرین مجلس تشریف فرما ہیں سب کی دعاؤں کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا علیہ السلام کا صدقہ میرے مولا شفا کاملہ عطا فرما. جن سادات و مومنین کی دعائیں میرے ذمہ ہیں خصوصاً سید طاہر عباس شاہ صاحب ڈپٹی کمشنر چکوال میرے مولا ان کی دعائیں مخصوص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا سب سے بڑی دعا وارث زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے نوکروں چاکروں میں مشہور فرما. بلند تر صلوات محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر بھی خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیں. قاصر بھائی نے جتنا حکم دیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ اپنی نوکری میں تمام کروں گا. آپ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. 4 مصروں سے بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. جہاں بھی تشریف فرما ہے توجہ سے سماعت کیجیے. اس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. ہم کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے اور کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے. سلامت رہیں. آپ کی دعائیں مل رہی ہیں. آپ کی محبت دیکھتے ہوئے 4 مصرے عالیہ بی بی کی بارگاہ میں بلند تر صلوات پڑھیے. ماشاءاللہ کافی مومنین موجود ہیں. بلند آواز سے درود پڑھیے بی بی کی ذات پہ. تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے. جہانگیر بھائی. تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے. کوئی ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام. سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. دو پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. ایک جملہ باب الخوائج مولا سرکار عباس رمضان علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات. فرش پہ رہے کہ فرشتوں کے برابر ہونا مومن کا بہت مقام ہے. فرش پہ رہے کہ فرشتوں کے برابر ہونا. سب کی قسمت نہیں عباس کا نوکر ہونا. فرش پہ رہے کہ فرشتوں کے برابر
مصرع دیکھیے گا. بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم. بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم. ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا. نعرہ حیدری. فرش پہ رہ سلامت رہے. فرش پہ رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا. سب کی قسمت نہیں عباس کا نوکر ہونا. ضرور پڑھ دیجئے. پڑھنے والے مومنین کافی موجود ہیں. مجھے جتنا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر میں نے اپنی نوکری تمام کرنی ہے. 2 سے 4 مصرے میرا دل ہے مصعب کے پرگئے محمد و آل محمد میں. مشکل سے مشکل دعا دل میں رکھیے اور اپنی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلی پھر سید اطرت شاہ صاحب قاسمی کے والدین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر درود پڑھ دیجیے. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں. اور محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے. ابھی شوال کا چاند آئے گا. محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر. تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. نہ جانے کیا کیا ظالم نے سیدہ پہ ستم. ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم. سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. وہ چھپ کے روز میری بے کسی پہ روتا ہے. جناب سیدہ کا آخری وقت ہے، بی بی نصیحت فرمانی. وہ روز چھپ کے میری بے
مزاج بیٹا ہے میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے۔ باد حسین تھی تو فنا لازمی مگر دنیا برائے ماتم شبیر رہ گئی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ثاقب آواز کو وہ آئیں اور 4-5 منٹ کے لیے مولانا شہنشاہ کی بارگاہ میں ڈیوٹی پیش کریں۔ بسم اللہ ثاقب۔ صلوات پاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والذی جل وعلا وبعد فلا یرا وکربا فشاہد نجوا مالک الملک ودبرہ تدبیرا صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم رب الکونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں۔ واہ کیا کہنے مولا علی سرکار دے یامن تے دل چاہندے کہ سرکار دی شان رب کونین کے نازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے رازوں کو علی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہو کہ علی جزو عبادات نہیں، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ کیا کہنے مل کے نعرہ حیدری ہو جنج علی دی آئی ایڑے نبی دے جنج علی دی آئی ویڑے نبی دے جنج علی دی آئی اجنا بڑھ کے دردار کنیج بارات اٹنڈے کون آکھ رہا ہے کس ٹائم آکھ رہا ہے؟ مولا علی سرکار دی برات آ رہی سرور کائنات دے گھر تے اللہ دا حکم ہویا ہے جناب جبرائیل ہوئے اجنا بڑھ کے دردار کریج بارات اٹنڈے کل ذمواری شادی
बस तेरे ते डिपेंड इमरान दे घर पिया हैदर दे खास फरंडे उन्हां दी खिदमत विच कुछ फर्क आया तैनू कर दे सांस सस्पेंड हो आसिया मरियो हो आया मैं दिया वालियां थालियां चाया सैन कुमेरी लाई ओ सर ज़हरा ते चादर नूर दी पाई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो घर है जहाँ से राहिब, ये वो घर है जहाँ से राहिब लेके बेटों का खजाना जाए। उच्चा सरदार नारा हैदरी। अब मैं दावत दूंगा इस वेड़े के ड्यूटी बरदार मौला के अच्छे कसीदा खान, अच्छे सना खान जनाब ज़वार जहांगीर अली को आए और मौला की बारगाह में सलवात पढ़ो मिलके आले मोहम्मद फर्श अज़ा को रौनक बख्शे। बराए मेहरबानी जो इधर बैठे हैं ना, ये सामने जो खड़े मेरे भाई, बराए मेहरबानी फर्श अज़ा पे आके बैठे। आजा बस सलवात पढ़ो आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज़। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तुम्हें हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। 14 सितारे बने, 14 सितारे बने, मासूम सारे बने। 14 सितारे बने, मासूम सारे बने। वाह वाह बनाण वालिया, 14 सितारे बने, मासूम सारे बने। वाह वाह बनाण वालिया, 14 सितारे बने। 14 दा वजूद तेरी जात दी दलील है। 14 दा वजूद तेरी जात दी दलील है। इन्हां दी जुबान तेरी बात दी दलील है। इन्हां दी जुबान तेरी बात दी दलील है। डिठी तेरी कारागरी फर्क न आया जरी। डिठी तेरी कारागरी फर्क न आया जरी। 14 नू बनाण वालिया, 14 सितारे बने, मासूम सारे बने। वास्ताई रब्बा तेनू पाक बतूल दा। वास्ताई रब्बा तेनू पाक बतूल दा।
پردے چو باہر آوے نائب رسول دا پردے چو باہر آوے نائب رسول دا ٹھیک نہیں نظام ساڈا بھیج دو امام ساڈا ٹھیک نہیں نظام ساڈا بھیج دو امام ساڈا رحمتاں وسان والیا 14 ستارے بڑے معصوم سارے بڑے واہ واہ بنان والیا 14 ستارے بڑے واسطائی ربا تینو پاک بطول دا واسطائی ربا تینو پاک بطول دا پردے چو باہر آوے پتر رسول دا پردے چو باہر آوے پتر رسول دا ٹھیک نہیں نظام ساڈا بھیج دو امام ساڈا ٹھیک نہیں نظام ساڈا بھیج دو امام ساڈا 14 نو بنان والیا 14 ستارے بڑے معصوم سارے بڑے جیے آباد رہیں جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے جوش ملی آبادی صاحب کا ایک شعر میں قبلہ کو دعوت دوں گا جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے بسم اللہ بادشاہ اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے اونچا نعرہ حیدری اب بلا تمہید بغیر کسی دیر کے میں جناب حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب جو کہ مہمان ہیں ہمارے آئے ہوئے قبلہ صاحب ان کی عزت افزائی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی صحت سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں صلی اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرج آلِ محمد والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں صلی اللہ محمد وآلِ محمد وہ ہوں خالق دو جہاں آپ
آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور طاہر شاہ صاحب، ان کے بچوں نے، ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ان عشرے کا مجالس کا اجر عظیم عطا فرمائے، مالک شاہ صاحب کی، ان کے خانوادے کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کا ابتدائیہ سورہ نبا کی پہلی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے آپ صاحبان کی، سادات کی، مومنین کی دعا لیتے ہیں، پھر بات کو شروع کرنے لگا ہوں۔ شاہ جی پہلا جملہ ہی پاکمال ہے۔ آپ نے جتنے سادات تشریف فرمائے، مومنین تشریف فرمائے، پہلے جملے پہ غور کرنا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کو، لفظوں پہ غور کیجئے گا شاہ جی، جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سے خرید لے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ اوہ ہوئے 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 وہ یار جس کو بات اچھی لگے آپ سلامت رہیں یار، بات تو میں نے بہت اچھی کر دی ہے۔ شاہ جی اچھی بات کی ہے نا، یقیناً اچھی بات ہے۔ اگر آپ غور کر لیتے تو میں نے کیا جملہ کہا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سے خرید لے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سے خرید کے علی خود اللہ کی مرضی ہو گیا۔ اوئے ہوئے 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 یار، یہ جملہ تو بڑا قابل غور تھا کہ علی خود مرضی الہی ہو گیا ہے۔ اب کائنات عالم میں آپ جو بھی کہتے ہیں، بات تو آسان ہے نا شاید، یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گا۔ اللہ کی مرضی کو علی کہتے ہیں۔ اب تیری نماز قبول ہوگی یا نہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب علی کا نام نکالنے سے پہلے سوچ لینا، اللہ کی مرضی کا نام علی ہے۔ جس نے علی نکالا، آپ سلامت رہیں۔ بالکل مشکل بات ہی نہیں کی، میں تو آسان سی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی زندگی ہو، یہ ابتدائیہ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ اللہ جانے کیسے مرضیاں علی نے اپنے نام کر لی ہے۔ جب بھی کہا جاتا اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ملے گی، اللہ کی مرضی ہوگی تو رزق ملے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو شفا ملے گی، شفا ملے گی۔ آئے ہے ایک شفا، ایک شفا، شفاء لما فی الصدور۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے۔ جیڑا علی دی ولایت دا اقرار کرے قرآن اس کی شفاعت کرتا ہے۔ جو منکر ولایت علی ہو اسے شفا نہیں شفا کہا کرو، شفا موت کو کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، ہن شفا دا مطلب سمجھ آ گیا۔ شفا والے اور ہیں، شفا والے شفا کا مطلب ہے موت۔ تو جو منکر ولایت علی اللہ کرے اسے موت ہی آ جائے، کیونکہ اللہ کی مرضی کا نام علی ہے۔ جو اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سے نکالے وہی تو مردہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے کائنات میں نے جو سورہ نبا کی آیات پڑھی ہیں، آج ان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، میں پہلے 5-10 جو بھی جتنا بھی ہو سکا شاہ جی اتنا گفتگو کرتے ہیں، قرآن سے باہر نہیں۔ یہ جو میں نے مرضیوں کی بات کی ہے شاہ جی، یہ بھی تو قرآن میں ہے نا۔ کسی نے اپنا نفس بیچ کے اس کی مرضیاں خریدی تھی نا۔ ایسے بندے نو غیرت ہی نہیں آتی۔ نفس کا مالک شاہ جی پہلے کون تھا؟ نفس کا مالک پہلے کون تھا؟
اللہ تھا کہ نہیں؟ تیرے میرے نفس کا، کائنات کے ہر نفس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ پہلے ہی مالک تھا پھر بستر سجا کے دوبارہ کیوں خریدا ہے؟ ہائے ہائے، اور پھر دوبارہ بستر سجا کے خریدا کیوں ہے؟ حجاب عبادت میں زلزلہ آ گیا، کہا میں نے قرآن میں اعلان کر دیا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ میں نے کہا محمد بستر سجا، علی کا نفس خریدو، تاکہ اگر کوئی علی کا مردہ کہے علی کو نہیں، توحید کا مردہ، علی کا نفس اپنا نہیں۔ کس کا نفس ہے؟ نفس اللہ ہے۔ جو علی کو مردہ کہے گا وہ کسے مردہ کہنا چاہیے؟ وہ توحید پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اس لیے اپنا نفس علی نے پھر بیچا ہے۔ دیکھیں کائنات کا جتنا نظام اللہ تعالیٰ نے جو چیز خلق کی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کی ہے، ایسی نہ، اور اس کا کام ہے اس کی دوسری مخلوق کی خدمت کرنا۔ اس کو ذرا سمجھ کے آیتوں کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے سورج کیوں خلق کیا؟ روشنی کے لیے، گرمی کے لیے۔ یہ چاند کیوں بنایا جو ہمارے سروں پہ وہ سامنے کھڑا ہے؟ کیوں؟ ٹھنڈک کے لیے، راحت کے لیے۔ پانی کیوں بنایا؟ تاکہ تمہاری پیاس بجھ سکے۔ ہوائیں کیوں چلائیں؟ تاکہ تمہاری سانسیں چلتی رہیں۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے۔ اللہ نے اپنی کسی تخلیق کو یہ حکم نہیں دیا کہ تو کسی ایک میرے بندے سے اپنی رحمت کو دور رکھ۔ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سورج تو نے مومن کے گھر پہ روشنی دینی ہے، مشرک کے گھر پہ نہیں۔ سادہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا سورج صرف مومنوں کے گھر پہ روشنی دیتا ہے؟ مومنوں کے گھر پہ بھی دے رہا ہے، مشرکوں کے گھر پہ بھی دے رہا ہے، کافروں کے گھر پہ بھی دے رہا ہے، منافقوں کے گھر پہ بھی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تو نے اپنی رحمت سے کسی کو دور نہیں کرنا۔ اللہ نے بارش کو یہ نہیں کہا کہ تو نے مومن کی زمین پہ برسنا ہے، منافق کی نہیں۔ ہوا سے نہیں کہا کہ تو نے اسے آکسیجن دینی ہے، اسے نہیں۔ لیکن یہ سارے کام اس کے اختیار میں ہے جو اس کا مالک ہے۔ چاہے تو انگلی سے سورج کو واپس پلٹا لے، چاہے تو کہہ دے عزت خدا کی قسم میں علی ہوں جو ہواؤں کو گرا باندھ کے چلانے والا۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ آپ نے اور فرمایا کہ نہیں؟ حیداری۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے کسی بھی خلقت کی رحمت کو دور نہیں رکھا۔ جب نہیں رکھا نا، لیکن جو یہ کہتا نظر آ جائے کہ سورج کو بنانے والا میں علی ہوں، ہواؤں کو چلانے والا میں علی ہوں، بارش کے قطروں کو گن گن کے نازل کرنے والا میں علی ہوں۔ بندوں کے ظرف ہی چھوٹے ہوں تو پھر مرتضیٰ کیا کرے؟ میں مولا کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، مولا کے خطبے میں یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ بس یہ آپ نے دیکھنا ہے، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم سمجھ لینا تو روایت پڑھا تو ہتھی پہ جانا۔ اگر قرآن دی آیت ہوئے شاہ جی تو پھر کی بنتا ہے؟ سبحان اللہ۔ چلے بسم اللہ، ذرا مل کے بابا سے بلند سلامات پڑھ۔ سرکار تو عالم تشریف فرمائے۔ میں آیت کا شان نزول بتا دوں۔ کچھ بندے آئے جو علی کے بارے میں شک و شبہات کا شکار تھے۔ چلے یہ کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے، مولا کی شان کو کھٹانے والے یا نہ سمجھنے والے تھے۔ سرکار مصطفیٰ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں یہ علی کیا ہے، علی کیا ہے؟ سرکار ابھی کچھ کہنے کا ارادہ کر رہے تھے، جناب جبرائیل سورہ نبا کی آیات لے کے آ گیا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ میرا حبیب یہ تجھ سے اس نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں اختلاف کا شکار ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، اختلاف جب بھی ہوگا نہ توحید میں ہوگا نہ رسالت میں ہوگا، ہوگا تو علی کی ولایت پہ۔
بھئی وجہ کیا ہے؟ حلالی حرامی کی پہچان نہ توحید ہے نہ رسالت ہے بلکہ علی کی ولایت ہے. غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ میں نے روایت تو نہیں پڑھی، قرآن کی آیت ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. میرا حبیب یہ تجھ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس میں یہ اختلاف کا شکار ہے. کچھ بندے بھولے ہوتے نہیں شاہ جی، وہ بھولے بن جاتے ہیں. ان کا بھولا پن ہم جیسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. بندہ مولا کی بارگاہ میں اٹھ کے کہتا ہے مولا یہ نبأ عظیم کون ہے کہ ساری ہر امت اس میں اختلاف رکھتی ہے، بتائیں تو صحیح نبأ عظیم کون ہے؟ کہا نبأ عظیم ہی میرا بھائی علی ہے. اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بھائی نے لکھنا کم آئے گا جی. نبأ عظیم میرا مولا علی ہے، ذبح عظیم اس کا بیٹا حسین ہے. اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ یہ سارا خان وعدہ ہی عظیم ہے. باپ بھی عظیم، بیٹا بھی عظیم، ان کا آخری بیٹا قائم بھی عظیم. نہیں آپ غور نہیں فرما رہے. یہ عظیم کا لفظ استعمال، نبأ عظیم کون ہے؟ ذبح عظیم کون ہے؟ شاہ جی بولو تو صحیح. مولا حسین. نبأ عظیم، ذبح عظیم. شاہ جی مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین جملہ کہنے لگا عظیم ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے جھکنا واجب ہو. پتہ نہیں یار کیا سن رہے ہو. ہائے ہائے، عظیم ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے جھکنا واجب ہو جائے. اللہ ذات میں عظیم ہے، علی وجود میں عظیم ہے. شاہ جی سنگت بولے تو صحیح نا، وہ ذات میں عظیم ہے، علی وجود میں عظیم ہے. بہت پیاری بات ہے، آپ کی زندگی ہو. وہ بذات عظیم ہے، اسے جھکنا ہے. اور عظیم کو بھی ہے، عظیم کی تعظیم واجب ہے. یہ علم عظیم ہے، اس کی تعظیم کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے علم عظیم ہے. شاعر اللہ عظیم ہے. صفا مروہ شاعر اللہ ہے نا کہ نہیں؟ انہوں نے تعظیم کر دے ہو کہ نہیں؟ تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ مثلا مثال ہمارے قدر نشین شاہ جی سادات ہیں، جب یہ اندر تشریف لاتے ہیں تو جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کی تعظیم میں کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا تینوں زندگی دے وے. نقیب ممبر انج ہی ہونا چاہیے نا، نال نال بولدا رہے. گنگے دا کی کام ہے نقیب ممبر ہونا؟ ہائے ہائے. اس نے کہا شاہ جی آپ اس حجرے سے اندر داخل ہوئے، جو آپ کو مرتبے کے اعتبار سے، ذات کی بات نہیں کر رہا، مرتبے کے اعتبار سے، ان کا قدی نشین ہونے کے اعتبار سے آپ کی تعظیم کرتا ہے نا، اس کا آپ کو دیکھ کے اٹھنا ضروری ہے. اس کا اٹھنا آپ کی تعظیم ہے. اللہ جانے علی بھی عظیم ہے، حسین بھی عظیم ہے. قائم کتنا عظیم ہے. جمعے کے خطبے میں علی کا نام آیا، سارے بیٹھے رہے. حسین کا نام آیا، بیٹھے رہے. قائم کا نام آیا، سارے کھڑے ہو گئے. اللہ جانے قائم کتنا. یار آپ نے غور نہیں فرمایا، بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے. سمجھانے کے لیے دی ہے، معاشرے کی مثال اس لیے دی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. علی بھی عظیم ہے مگر علی کے نام پہ کوئی کھڑا نہیں ہوا. اچھا میں تے جانا نہیں، اج جمعہ سی، میں نہیں اگر جمعہ پڑھے جانا. اعلان اپنے اپنا کیتا نا، جب واجب ہو جائے گا میری نظر میں ضرور جائیں گے. جو گیا آپ نے یہ دیکھا کہ 2 رکعت جو ہے نا نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے. کتنے رکعت؟ 2 رکعت. کس کا عوض ہے؟
ظہر کا ظہر کی کتنی رکھتے تھی؟ 4. 2 کے عوض کیا ہوا؟ یہ علماء فرماتے ہیں جی 2 کا عوض خطبہ جمعہ ہے. کیا ہے؟ یہ جو خطبہ جمعہ سننا واجب ہے. خطبے کی شرائط ہے جو دوران خطبہ دائیں بائیں دیکھے اس کا جمعہ باطل ہے. یہ مولوی علیہ جو نزدیک ہے. اچھا اب 2 رکعت کا عوض ہے. اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں بندے پھڑکن گے تو میں پھڑکن نہیں دینا. یہ جڑے کہندے نے نا کہ اینجے تے اینجے 2 رکعت عوض ہے خطبہ. خطبے میں آپ نے خطبے کا جز عدم کیا ہے؟ تمام کہاں پہ ہوتا ہے؟ جیسی سرکار قائم کا نام لیا سارے کھڑے ہو گئے. کس کی تعظیم میں؟ قائم کی تعظیم میں. یہ 2 رکعت کا بدلہ ہے خطبہ اور اس کا نتیجہ قائم کی تعظیم ہے. اور جس کے 11ویں بیٹے کی تعظیم 2 رکعتوں کے برابر ہو اس کا دادا علی نماز میں آئے بادل کیسے؟ علی ہے تو نمازے ہے، علی ہے تو روزے ہے، علی ہے تو حج ہے، علی ہے تو دین ہے. وہ جس کے بیٹے قائم کی تعظیم 2 رکعتوں کے برابر ہو. بات تو ویسے اچھی تھی، بندوں نے غور نہیں فرمایا. اور میں نے آپ کے پاس کل وادیشن میں آخری جملہ کیا کہا تھا؟ ذوالفقار کا وارث میرا مولا ہے. ہاں تو چلنی اس سے یہ جڑا منکر ولایت علی ہوئے گا. تو سیلف اسیسمنٹ کر لینی چاہیے نا کہ میری گردن دے تو نہیں چلن لگی. سلامت رہے. اما یتساءلون، بس آپ نے غور کرنا ہے. تخلیق کو کوئی حکم نہیں کہ اپنی رحمت سے بندہ خدا کو دور کرے. بارش سب کے گھر برابر برستی ہے، سورج ہر ایک کے گھر روشنی دیتا ہے، چاند ہر ایک کو ٹھنڈک دیتا ہے. ایسی ہے نا. بس بات آگے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. میرا حبیب یہ تجھ سے اس نبأ عظیم علی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ اختلاف کا شکار ہے. کلا سیعلمون، انہیں کہہ دو تم ہرگز اسے جان ہی نہیں سکتے. غور نہیں فرمایا شاہ جی، وہ مسجد نے غور نہیں فرمایا. روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے، سورہ نبا کی 4 نمبر ہے. کلا سیعلمون، کہ تم جان ہی نہیں سکتے. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ثم کلا سیعلمون، تم جان لو تم بالکل ہی نہیں جان سکتے. آئے ہے جب اللہ نے کہہ دیا علی کو کوئی نہیں جان سکتا، اب کوئی اپنے جیسا کہے اس پہ لعنت کر دینا. سلامت رہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا. آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یار میں روایت تو پڑھ نہیں رہا، سورہ نبا کی آیات ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں جان سکتے. آپ کی زندگی ہو ہرگز، پھر تم جان لو تم بالکل نہیں جان سکتے. تو جب نبأ عظیم کے بارے میں تم جانتے نہیں تو اللہ کے لیے واجب ہے نا کہ کوئی تو کائنات میں ہر وقت رکھے جو اس کی حقیقت کو جانتا ہو. یار یہاں پہ علماء، واعظین، خطباء اور عرفاء جب علی کے فضائل پڑھتے ہیں بندوں سے برداشت نہیں ہوتے. اللہ جانے اس وقت کیا منظر ہوگا جب قائم علی کے فضائل سنائے گے. آئے ہائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی اور علی کے فضائل پڑھے جائیں گے. جو انکار کرے گا، شک کرے گا، گردنیں اڑا دی جائے گی. اس وقت سے ڈرو. آپ سلامت رہے شاہ جی. میں تو روایت کا سہارا ہی نہیں لے رہا، قرآن کی آیت ہے. نبأ عظیم کون ہے؟
मौला अली, बस ये जहन में रखना है। आगे नबा अजीम का तस्करा कर करके आगे क्या कहता है? एक बनी नो इंसान से खिताब है, कहा नबा अजीम अली के बारे में सवाल करते हैं, इन्हें कह दो तुम नहीं जान सकते, तुम हरगिज़ नहीं जान सकते। आगे अल्लाह क्या कहता है? कभी वो हम होता है, कभी हम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जहन में रखना। अलम नजअलिल अर्ज़ा मिहादा, क्या हमने इस जमीन को गहवारा नहीं बना दिया? इतनी बड़ी शादी पीरों में रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। अलम नजअलिल अर्ज़ा मिहादा, अल्लाह कहता क्या हमने जमीन को गहवारा नहीं बना दिया? अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने बनाया, कहता हमने बना दिया है। तो फिर बताओ ये हम कौन है? अलम नजअलिल अर्ज़ा मिहादा, हाय हाय, क्या हमने इस जमीन को गहवारा नहीं बना दिया? ऐसा गहवारा बनाया तुम चलते हो गिरते नहीं। कोई ताकत तो है जो तुम्हें जमीन पे चला रही है। फल जिबाला औतादा, क्या हमने इन पहाड़ों को मीठे बना के जमीन पे गाड़ नहीं दिया? नहीं, आप इस बात को छोड़ें कि मीठे गाड़ी गई, अल्लाह कह रहा हमने बनाया। ये बहस आपने हम पे कर ली है। आगे जो कुरान की आयत होगी, क्या हमने जमीन को गहवारा नहीं बनाया? क्या हमने पहाड़ों को मीठे नहीं बनाया? आगे कुरान क्या कह रहा है? वखलकनाकुम अज़वाजा, क्या हमने तुम्हें जोड़ों में नहीं बनाया? रिवायत नहीं, खुदा के लिए शादी गौर फरमाना। क्या हमने तुम्हें जोड़ों में, खलकनाकुम अज़वाज, अज़वाज यानी ज़ौजैन, दोनों बराबर बनाए हैं। हमने तुम्हें जोड़ों में खल्क किया। आगे अल्लाह जाने क्या याद आया जिससे मैंने आज की मजलिस का आगाज किया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को राहत बनाया है। नींद क्या है? राहत है। रिवायत नहीं, सूरह नबा की नींद राहत है। बंदा सारी रात न सोए, अखा किवें सुजदी है? क्योंकि हमने रात को तुम्हारी नींद को राहत बनाया है। ये जो रात है ये सोने के लिए है। कायनात में फकत एक था जो कभी नहीं सोया था। नहीं, जो अब नहीं बोलेगा मुर्तजा शाह जी दुख लेके जाएगा। क्यों? उसका दावा है सूरह आयतुल कुर्सी में, ला ताखुज़ूहु सिनतुन वला नौम। आयत के बदले में फिर आयत, वो कहता है ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँगता हूं। उसने अपना दावा कर दिया कि ना मैं सोता हूं ना मैं ऊँगता हूं। तो इसी रमजान में कायनात ने महीने में मंजर देखा था। किसी ने सितारों से मुखातिब होके कहा, सितारों कमा रहना, तुमने मुजली को कभी सोते? मैं तो नहीं कह रहा। अब कुरान क्या कह रहा है? वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने तुम्हारी नींद को राहत बनाया। नींद राहत है। मालूम हो गया अली ने सारी जिंदगी राहत नहीं ली। मैंने कोई गलत नहीं पढ़ा, मैंने कुरान की आयत पढ़ी। वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने तुम्हारी नींद को राहत बनाया। तो जब नींद राहत है, अली फरमाते सितारों गवाह रहना, तुमने मुझे अली को कभी सोते नहीं देखा। तो ये फिर तुम्हारी नींद का तो तस्करा ही नहीं। हाय हाय, अली फरमाते हैं सितारों गवाह रहना, तुमने मुझे अली को कभी सोते नहीं देखा। जब देखा ना वो भी नहीं सोता, अली भी नहीं सोता। हिजाब वहदत में जल्जला आ गया, या अली चंद लम्हों के लिए बिस्तर रसूल पे सो जा ताकि
سے ہئی ثابت کر دیا. آیت کے یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے, تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے. کیا کہنے لوگ کہتے ہیں تیرے اس میں کافر, مجھے مولا تیری محبت میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. سلامت رہے. حیداری غور فرما رہے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے تمہاری نیند کو, وجعلنا اللیل لباسا, اور ہم نے رات کو لباس بنایا. وجعلنا النہار معاشا, ہم نے دن کو تمہاری معیشت کا ذریعہ بنایا. اچھا, اس سے مراد اب علماء ظواہر اپنے انداز سے کرتے ہیں. میرے مولا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم نے نہار کو تمہارے لیے معاش رزق کا ذریعہ بنایا. جو بندہ شیعہ وہ جملے پہ جو ریت قائم ہے وہ ضرور بولے گا. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ نہار سے مراد دن ہے کہ نہیں؟ دن نہیں, نہار میرا بیٹا قائم ہے. کا مولا قرآن تو کہہ رہا ہم نے قائم کو رزق کا ذریعہ بنایا. کا کیسے بنایا؟ کا جیسے ظہور قائم ہوگا زمین اپنے خزانے اگل دے گی. روح زمین کے جتنے خزانے ہیں زمین اگل کے باہر رکھ دے گی. سرکار قائم تقسیم کر دیں گے. تو پھر جب تقسیم ہو جائے گا تو پھر جب خمس زکوٰۃ نکلے گا کوئی لینے والا ہوگا؟ ہاں جی, میں گل کروا تو بندے میرے ہتھی پہ جاندے نے. آپ نے یہ سنا نا کہ قائم کا کوئی چاہنے والا ریت اپنا خمس زکوٰۃ لے کے جب جائے گا تو کہے گا یہ لے لے, تو وہ کیا کہے گا میرے پاس تو اپنا پڑا ہوا ہے, لینے والا ہی کوئی نہیں. تو معلوم ہو گیا جو آج لے رہے ہیں وہ تو اس وقت ہوں گے نہیں. جب لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا شاہ جی. ہائے 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 ہائے, بندے غور نہیں فرما رہے. بندے اگر غور فرما لیتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. اتنی عظیم گفتگو اللہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے. تم یہ لباس اوڑھ کر سو جاؤ, صبح اٹھو, کس کے لیے نکلو؟ معاش کے لیے, نہار کی طرف سے دیے ہوئے. ایسے میرے حساب سے شاہ جی سیدھیاں سیدھیاں گلا کرو تو ہی چنگیاں رہتی ہیں. نہار لقب ہے میرے مولا قائم کا, اور معاش کے لیے نکلو. تو صاحبان عرفان اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب دن ہو جائے نا اللہ کا شکر ادا کر کے سجدے بجا لا کے قائم کی جستجو میں نکل پڑو. اللہ اکبر. کیوں؟ جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا ماتا میتتن, جہالت کی موت مر گیا, جاہلیت کی موت مر گیا, اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے, وہ کسی کام کا نہیں رہا. تو اب بتاؤ یہ نبی عظیم کون ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا. اور اب میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے وجعلنا, مل کے بابا سے بلند وجعلنا اللیل لباسا, کہ ہم نے رات کو لباس کی طرح پھیلا دیا ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ لیل سے مراد یہ سیاہی ہے جڑا سیدنا بولیا میں دکھ لے جاواں گا. میرے مولا کا فرمان نہ ہو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق ہے, مولا کا مجرم ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ کس لیل کی بات ہے؟ کہ لیل ہی ہماری دادی زہرا ہے. اللہ اکبر. ہم نے لیل یعنی سیدہ کو سایہ بنا دیا. وارث میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے مولا کا شاہ جی فرمان ہے. کہ مولا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں جناب سیدہ کو ہم نے تمام حجتوں پر حجت بنا دیا.
اور ان کا سایہ سب کے اوپر ہم نے کر کے کہا کہ تو ان حجتوں پہ بھی حجت ہے. ابھی آپ غور فرمائیں, سورج روشنی کسی کو دے کسی کو نہ دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اسے سراج کس نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا, میں نے نہیں. ہم نے وجعلنا من الموسرات ماء ثجاجا, اور ہم نے ان بادلوں سے پانی برسایا. میری اتنی 14 آیتیں جو میں نے آپ کو بار بار سنائی ہے, یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا, وہ کہتا ہم نے کیا. ہم نے آسمانوں کو بنایا ہے, ہم نے زمینوں کو بچھایا ہے, ہم نے پہاڑوں کو میخے بن کے گاڑا ہے. تو پھر یہ ہم کون ہے؟ نہیں بولو تو صحیح, یہ ہم کون ہے؟ صرف صدیق نے بولنا ہے, باقی کوئی نہیں بولے گا. یہ ہم کے مصداق کون ہے؟ 14. کیا مطلب؟ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے, کبھی ہم. لیکن یہ بھی یاد رکھنا, جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہم. یہ وہ ہم کیا ہے کہ یہاں پہ اس کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے, وہاں پہ اسے واجب الوجود مانا جا رہا ہے, اور 14 اس کے مظہر بن کے سامنے آ رہے ہیں. میرا یہ پیغام ہے پورے پنڈی میں, اللہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا. یہ علم کلام کی بحث ہے, جو لوگ مشکل باتیں نہیں کرتے ان کے لیے. اللہ سامنے نہیں آئے گا. سمجھانے لگا, اللہ نے 14 کو سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں مانو مجھے. نہیں یار غور نہیں فرما رہے. دیکھو انہیں پہچانو مجھے. دیکھے 14 جائیں گے, مانا بھی خدا جائے گا, پہچانا بھی. تو حل ہو گیا نا یار, کوئی شرک والی بات ہی شادی نہیں ہوئی ہے. ہم نے غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر سامنے کون ہوں گے؟ تو جب ہم کی بات آتی ہے تو ہم کے مصداق کون ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہم کا مصداق, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ نے ہم کن کن مقامات پہ کہا؟ انا کہا, یا موسیٰ انی انا اللہ. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ, جب طور پہ گفتگو ہو رہی تھی نا, موسیٰ انی انا اللہ, میں ہی تیرا اللہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت کا سہارا ہی نہیں. قرآن شیعہ سنی نہیں تھے, پکی بات. قرآن شیعہ سنی نہیں, قرآن ہے. شیعہ پڑھے, وہابی پڑھے, سنی پڑھے, جو بھی پڑھے. انی انا اللہ, وہاں کہہ رہا میں تیرا اللہ ہوں, میں تیرا اللہ ہوں. وہاں تو اپنا نام لے کے کہہ رہا میں تیرا اللہ ہوں. انا کہہ رہا ہے, یہاں ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا آسمانوں کو ہم نے بنایا, بارش کو ہم نے برسایا ہے, دن کو ہم نے بنایا ہے, پہاڑوں کو ہم نے کاٹا ہے. بارش سے قرآن سے پوچھا گیا اللہ ہم کیوں کہتا ہے؟ کہا اس کی مظہریت کے طور پہ ہم شامل ہوتے ہیں, وہ ہم کہہ دیتا. مظہریت کہہ دو, شرک ختم ہو جاتا ہے. وہ ہے یہ. جی مظہریت ظاہر ہو رہی ہے. 14 جب مظہر ثابت ہو جائے تو جب بھی ہم کہے گا فوراً ذہن میں لے جانا. نہیں میں آپ کو ایک روایت کا ساتھ, بالکل روایت پڑھا تو کہنے کے راوی ٹھیک نہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا, میں نے نہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو طے در طے بنایا. اللہ جانے یہ بنانے والا کون ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت دیکھی ہے,
کہ جب قیامت والا دن آئے گا سنیوں کے نزدیک، جب ظہور قائم ہوگا شیعوں کے نزدیک، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِیَمِینِہِ، اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ سورہ اعراف ہے شادی، سورہ اعراف ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِیَمِینِہِ، اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ اگر پالنے والے تیرا دایاں ہے پھر بایاں بھی ہوگا، اللہ دائیں بائیں والے چکروں میں آتا ہی نہیں، پھر ڈھونڈے ید اللہ کون ہے۔ آئے ہائے فیصلہ ہو گیا، مظہر بن کے بنانے والے بھی یہ ہیں، لپیٹنے والے بھی۔ فرما رہے کہ نہیں؟ میں نے روایت کا سہارا تو نہیں لیا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، میں نے جتنی بھی پڑھی آپ کے سامنے آیات قرآنی پڑھی ہیں، اور آج تو میں نے سورج چاند ستارے ان کے بنانے کی بات کی ہے، کل انشاءاللہ انہیں سمیٹنے کی بات کریں گے۔ اب جب بنانے کی بات آئی تو کیا کہا؟ ہم نے تو پھر کل دیکھیں گے سمیٹنے پہ کیا کہتا ہے۔ ایک سمیٹنے والی آیت میں نے آپ کو آج سنا دی ہے، باقی کل سنا گے بس سماوات مطویات بیمینہ، اللہ آسمان کو دیکھیے میرا پتری دیکھی اگلی جنگیر نو کیا سی بچے نے سام کے رکھی تو اپنے ہی حسین سرداری کالندارا تھوڑا سا غور فرمائے، زیادہ نہیں، ایک یا دو آیتیں، وقت آپ کے پاس بڑی تیزی سے گزرتا ہے، تقریباً 40-42 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے۔ کہا جی دیکھنا ٹائم صحیح دسیا نا میں یہ لائے والا صحیح دس سکتا، تقریباً 39 اور 40 منٹ کے درمیان ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، اور میں آپ کو جناب صرف مسلسل آیات قرآنی سنا رہا ہوں۔ سرکار کا فرمان ہے کبھی وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم، وہ سے مراد کیا ہے؟ نہیں بھائی جان چپ ہو لوگو، وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ بسم اللہ تو جی سیدنا علی اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آگے علی شاہ جی، وہ اس کو سمجھنا خطابت کے کام آئے گا، وہ ہے علی شاہ جی، وہ ہے طاہر شاہ جی، وہ ہے فساد شاہ جی، وہ ہمارے نقوی شاہ جی، یہ وہ اشارہ ہے، اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو وجود رکھے، تو پھر مرتضی جملہ کہے جس کا ہاتھ ہوگا وہ بولے گا، جو اسے وہ کہہ دے اس کمال کو علی کہہ دے، جو اسے وہ کہہ دے۔ علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ بولو یار، اس میں میرے والد صاحب نے پڑھا ہے، مشکل باتیں انہی کے لیے چھوڑ دی ہیں، میں سیدھا قرآن کی آیتوں کا سہارا لینا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے، روایت نہیں قرآن کی آیت، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ ہے جو اسے وہ کہہ دے۔ میرے لئے پاسے سارے دیکھو، ادھر ادھر میرے لئے پاسے، ادھر لئے پہلے بندے دیکھو، وہ کس کا دربار ہے؟ شاہ چند چراغ بادشاہ۔ میں نے وہ اشارہ کیا، گنبد، قبر اطہر، کتبہ آپ کے ذہن میں آ گیا؟ میں نے ادھر منہ کر کے کہا وہ کس کا دربار؟ آپ نے کہا شاہ چند چراغ بادشاہ کا۔ آپ کے تصور میں پوری کی پوری تصویر آ گئی، وہ کون ہے؟ اللہ جانے علی کتنا عقل کل ہے، اسے کہتے تو بالکل ویسے
अली फरमाते हैं तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने चलो दिन समझ आई हो तो बोले ना पीरो जी दारी शाह जी दारी मुझे बताओ शाह जी वो अकलों में आता है अल्लाह अकलों में आता है अल्लाह खालिक अक्ल है अल्लाह अकलों को खल्क करने वाला है अली फरमाते तू बिल्कुल वैसा है नहीं यार मैं इस तो अगे गल नहीं जे पढ़नी खुदा दी कसम सिर्फ छोटे जे सदैश ते बंदे बाद चो मेरे दी फतवे लाणगे शाह जी भी ला देंगे इस हस्ते अली फरमाते तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था जो तौहीद को अपनी अक्ल में संभाल उस अक्ल कुल को अली कहते जो इस अक्ल कुल का भी मौला मुस्तफा है अल्लाह जाने वो कितना अक्ल कुल होगा आज आपकी जिंदगी हो लुत्फ आया लेकिन नहीं मैंने मुश्किल बात बिल्कुल नहीं की जी मेरी स्पीड तो वाकफ हो मैं अपनी स्पीड शुरू कर दूंगा तो मैं बंदे ने चुप करके बैठ भी नहीं देता जे लेकिन मैंने आयात कुरानी का शाजी सहारा लिया है और ये मौला का फरमान आपने सुन रखा कि नहीं अली फरमाते तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था नहीं यार मैं फिर सोचूंगा आप शाजी वैसे हैं जैसा मैंने सोचा था जो बड़े अरसे बाद सुनाओ जिन्हें वेख्या ही नहीं शाह चंद चिराग दरबार बादशाह का उन्हें ना सुनिया जी गद्दी नशीन बाबा ताहिर शाह जी गद्दी नशीन ने जी फलाने जी वो आके जब आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने यानी आपके जहन में था आंखें ऐसी होंगी चेहरा ऐसा होगा कद ऐसा होगा हाथ ऐसे होंगे कान ऐसे होंगे अली फरमाते तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था एक कम सर घुट के कहता है फिर अली बताओ तो सही कैसा है का तेरा सर छोटा है मुझे देख ले ऐसा ऐदुल्लाली है वजहुल्लाली है जम्बुल्लाली है ओज़मुल्लाली है नफ्सुल्लाह जो सामने अली है हाय हाय यही से बात शुरू की थी ना मस्जिद वालों आपकी जिंदगी हो मजहर अली है क्योंकि मजहर अली है सामने मजहर होगा या चेहरे से पहचाना जाता है या आंखों से नहीं मैं खाना तस्करा एहसास से की मैं बड़ा सादा जा आदमी है सादा जा बिल्कुल मुश्किल बात नहीं ये मैं आपके सामने क्या चेहरा किसका है ठीक है जी अगर मेरे चेहरे पे नकाब आ जाए अब किस चीज से पहचानोगे बस इतनी सी बात समझा रहा हूं तो बड़े बड़े अखा शनास बंदे भी वेखे दे पीरो मेरे ने पासे देखना तो इसलिए तो मैंने पहली मजलिस में जुमला कहा था जिसे कुरान की आयत समझ ना आए वो कम से कम आके दरबार पे दुआ मांगा करे कि हमें कुरान की आयत समझ आए नूह कश्ती बना रहे थे और जनाबे जिब्राइल ने पैगाम अल्लाह का भेजा सूरह नूह की आयत बन गई वसनाइल फल्का पे आया ने ना का नूह अल्लाह का कश्ती बना हमारी आंखों के सामने अब ये बताओ अल्लाह की आंखें कौन है कोई लड़ाई झगड़े वाली गल है कोई शिरक वाली गल की है मजहर ये है जो इनको मजहर मान लेता फिर जो मर्जी मानता रहे मजहर ये है मालिक व खालिक इतनी सी बात है अल्लाह अकबर 50 मिनट गुजर गए वक्त का अंदाजा नहीं रहता तो फिर सामने कौन होंगे एक जुमला कहने लगाओ पढ़ना तो मैं तो 3-3 घंटे रात दीजिए तुसी आती नहीं ना मैं लखनऊ जाके मैं वैसे बम्बे गया था
तकरीबन 29 जमाती उसानी ते दूसरे दिन उन्होंने वापस भेजा मैंने रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपने खुद ही वापस चले जाओ तो अच्छा होगा। मैं कहा वजह कीजिए। मैं लंदन से गया, मैंने कहा कि भाई मैं फिर उधर पाकिस्तान में टिकट भी कराई थी। उन्होंने कहा जी यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो जो पार्टीज वाले हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान से कोई बंदा आया हुआ है तो अपने आज जड़े पराए ने उन्होंने कहा कि हालात खराब हो जाएंगे। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं वापस तोड़ जाना। लेकिन एक जुमला कहता हूँ, मैंने जो पहली रात को वहां मजलिस में जुमला कहा था, खुदा दी कसम, मस्जिद मुगल मस्जिद बम्बे वीडियो में आप नहीं चढ़ाना पे, मैं कहता 2-4 दिन लंघ लैन रमजान से फिर चढ़ावांगा। आप लोग मजमा नहीं गिन सकते इतना बार मैंने कहा तू बिल्कुल वैसा, मौला ने कहा तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। हिजाब महदत से आवाज आई, या अली तू भी बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने चाहा। अब अली अल्लाह है, अल्लाह की चाहत है, वजहुल्लाह है, अल्लाह की चाहत है, नौसुल्लाह है। तो फिर आज के बाद शियों से ना लड़ना। सलामत रहे, कोई बात नहीं, कल फिर इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। आज की सारी तकरीर में ये सारा कुछ हमने बनाया, कल समेटने की बात होगी, फिर देखते हैं कौन समेटता है। आबाद रहे, शाद रहे, जितने मर्जी फदाइल पढ़ लिए जाए। वो भी राजी नहीं होती जो शाम से आती, तन्हा नहीं आती। जन्नतुल बकी से एक बीबी आती है जिसका एक हाथ चेहरे पे होता है, एक हाथ पहलू पे होता है। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने ये चेहरे पे हाथ कब आया है, पहलू पे हाथ कब आया है। 2-4 जुमले सिर्फ के पढ़ने हैं, फिर आपसे दुआ लेते हैं। 90 दिन या 70 दिन, वे कहते हैं 75 दिन, आलिया सैयदा अपने बाबे की शहादत के बाद जिंदा रही है। मैं इस बहस में सैयदों जाता ही नहीं, कितनी देर जिंदा रही, जितनी देर जिंदा रही ना, बतूल के घर से वैन एक ही आता था, वाह बता वाह गुरबता, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी गरीब हो गई है। अजरकुम अल्लाह, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी गरीब हो गई है। मैं आपको मौला का एक फरमान सुनाता हूँ। अबू दुजाना अंसारी ने आके मेरे मौला अली से पूछा, मौला गरीब किसे कहते हैं, गुर्बत क्या होती है, गरीब किसे कहते हैं और गुर्बत क्या होती है। अल्लाह जाने अली मौला को क्या याद आया, सैयदों थारे मार के अली रो के कहते हैं, अबू दुजाना गरीब और गुर्बत के माने इकट्ठे एक घर में देखने हो ना, कभी उस घर में चले जाना जिन छोटे बच्चों की माँ जवानी में मर जाए। जो माओ के वाले बैठे हो वो हाय जरूर करना, मौला तुम्हारी माओ को सलामत रखे, और जिनकी माएँ पर्दा कर गई हैं उन्हें मौला का फरमान सुनाने लगाओ। उस घर चले जाना कि जिन छोटे बच्चों की माँ जवानी में मर जाए। का मौला क्यों? मेरे इमाम रो के कहते माँ को पता होता है बच्चे ने कहाँ सोना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। इतना कहना था, अल्लाह जाने अली को कुछ याद आया, अली मौला ने मातम शुरू किया। सलमान दौड़ते आए, मौला अबू दुजाना का सवाल दुरुस्त नहीं था, का सवाल दुरुस्त था, इसने गरीब और गुर्बत के माने पूछे, अली को अपने घर की गुर्बत याद आ गई। हाय हाय, अब जो सैयद बैठे वो हाय जरूर करेंगे। कहा मुझे अपने घर की गुर्बत याद आ गई। कहा मौला कैसी गुर्बत याद आई? कहा जब मैं सैयदा को दफना के उठाना सलमान, उस दिन अली गरीब हो गया। आपको बात क्या समझ नहीं आई है? मैं उस दिन गरीब हो गया। सलमान हाथ बांध के कहते मौला जिस घर में मातम हो वहां ये सवाल नहीं पूछे जाते, ये हमारे रोने के सबब बनाए जा रहे हैं। तब मौला कैसे गरीब हो गए? कहा मैं इतना गरीब हो गया, मैंने बतूल की 40 कब्रें बनाई हैं।
तो फिर रोने के लिए जुमला काफी है ना। 40 कब्रें बनाना इस अम्र की सैयदो दलील है। सैयदा दफनाई नहीं, छुपाई गई है। क्योंकि अली भी जानते थे मुसलमान बेहया हो गए हैं, कहीं कब्र सैयदा की तौहीन ना कर दे। तो जब मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए आया ना अपने हुजरे में सैयदा को दफना के, आधी रात को फिजा ने रो के कहा, अली हम गरीब हो गए, अली हमारे घर में गुर्बत आ गई। अब जो रोने आया मैं साहब का जुमला पढ़ूं। अली फरमाते मैं तहज्जुद खत्म करके जब हुजरे के करीब पहुंचा ना, मैंने कहा फिजा अली के घर में गुर्बत की सदा क्यों दे रही है? फिजा मातम करके कहती है, अली हम गरीब हो गए, देख ज़ैनब जमीन पे सो गई, देख तेरी बेटियां आज मटियों पे सो रही है, और सैयदा के बिछड़ने की पहली रात है। हसन माँ की चारपाई से लिपट के रो के कह रहा है, माँ तेरे बगैर नींद नहीं आ रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हसन कहते माँ, मौला का फरमान सुनो। शादी मौला का फरमान जो नहीं मानता ना वो शिया ना कहलाए। मेरे मौला से आके ना सलमान ने सवाल किया, मौला माँ कब मरती है? जिनकी है वो अपनी माँ की कदर करो, एहतराम करो। मसाइल में कह रहा हूँ वाजिब है। जिनकी पर्दा कर गई है वो मौला के फरमान पे अमल करो। का मौला माँ कब मरती है? अली रो के कहते हैं, सलमान हकीकत में माँ उस वक्त मरती है जब बेटा कब्र पे जाना छोड़ देता है। जब 4 जुमेरातें बेटा कब्र पे नहीं जाता ना तो रूहें उसे कहती है अब तू मर गई है, तेरी औलाद तुझे भूल गई है। हाय 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 हाय। और माँ का एहतराम करो, माँ की कदर किया करो। अली फरमाते मैं हुजरे में आया ना, देखा शाम वाली आलिया, लाहौर वाली आलिया जमीन पे सो रही है, हसन चारपाई से लिपट के रो रहे हैं। मेरे मौला ने अपनी औलाद को इकट्ठा किया, इतना रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है। मौला मुझे तौफीक दो मैं जुमला पढ़ूं। औलाद को इकट्ठा किया, अल्लाह जाने शाम वाली आलिया को क्या याद आया। आलिया कभी इस हुजरे में जाती है, कभी उस हुजरे में जाती है। दाएं बाएं अली की बेटी ने तेज कदम उठाने का इरादा किया ना, अली कहते हैं शरीकतुल हुसैन सानिए ज़हरा, क्या ढूंढ रही हो? जुमला पढ़ूं तो हाय जरूर कर देना। आलिया ने रो के कहा, हर कोई घर में है, मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा। हाय हाय, और मुझे परेशानी हो रही, नाम हुसैन आया ना, बाकी बीबियों ने तड़पना शुरू किया। अली रो के कहते हैं, बेटी मुझे पता है हुसैन कहाँ है। जो औलाद वाले बैठे हो वो हाय जरूर करना, तब मुझे पता है ये कहाँ है। हसन मौला को लिया, अज़ादारों उस जगह पे अली आए जहां अपने हाथों से बगैर तावीज वाली कब्र बनाई थी। समझ गए हो ना? 40 किसी और के लिए बनाई, अपने लिए जो बनाई वहां पे पहुंचे, क्या मंजर देखा। हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के, कोई बात नहीं, रो के कह रहे थे, माँ तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आ रही। चलो जिसकी औलाद है ना शादी वो हाय जरूर करेगा। तब माँ मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती। अल्लाह जाने हुसैन मौला ने जुमला कहा, सैयदा की कब्र हिलने लगी। हुसैन मौला ने रो के कहा, माँ तू तो जानती है हुसैन को रातों को प्यास लगती है, अब मुझे पानी कौन पिलाएगा। बतूल की कब्र ने हिलना शुरू किया और एक बुरके वाली बीबी ने रो के कहा, हुसैन बहन वादा करती है आज के बाद रातों को ना सोएगी, कहीं ऐसा ना हो हुसैन पानी मांग ले। अजरुकुम अल्लाह। बहन सोई रहे। आलिया नहीं सोई रातों को, माँ की कब्र से उठाया, बात खत्म करने लगा, माँ की कब्र से उठाया मौला अली ने, भाई हसन ने अपने भाई और बेटे हुसैन को, चले घर की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा, आखिरी जुमला
दुनियादारी में समझ लेना, हमारे बहने बेटियां औलाद सब सही है सरकार, आए करोगे मेरे हिस्से की इबादत तो हो गई है। आपने देखा जब मैयत दफना के वापस आओ गली के कोने पे, घर के बाहर कुछ मोहल्लेदार, कुछ लोग खड़े होते हैं, बेचारों की माँ मर गई है, बेचारों का बाप मर गया है, बेचारे सदमे में हैं। कोई कहता खाना हम दे देंगे, कोई कहता रोटी हम दे देंगे, कोई चादर लेके खड़ा होता है, कोई पानी लेके खड़ा होता है। बंदा शिया हो रहा है ना कर सके। एक उंगली मौला हसन की, मौला हुसैन की हसन मौला ने पकड़ी है, एक मौला अली ने पकड़ी। जैसे ही घर की गली के सामने आए ना, हुसैन मौला हाथ खींच के कहते हैं पापा हम इस गली से नहीं जाएंगे, हसन हम इस गली से नहीं जाएंगे। अली मातम करके कहते हैं हुसैन क्यों नहीं जाएंगे? हुसैन मातम करके कहते हैं पापा इस गली में वो खड़ा जिसने मेरी माँ ज़हरा को तमाचे मारे। जब वो तमाचे मारता था मेरी माँ ज़हरा कहती अबुल हसन